ابھی یہ درس سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو سب سے پہلے وہی کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں حمد و صلوات کے بعد کہ اس نے ایک بار پھر سے ہمیں اس مجلس میں جمع ہونے کی توفیق دی. اور ہمارا اور آپ سب کا یہاں اس مجلس میں جمع ہونا، اس میں ہمارا یا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ کمال کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے اور اپنے ان بندوں میں سے چنا ہے جو علم کے شائقین ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العزت کی قربت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ تمام رحمت ہے ہمارے اوپر، اللہ رب العزت کا فضل ہے اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق دی ہے. ورنہ ایک شخص گھر سے نکلتا ہے اور اسی کوشش کے ساتھ نکلتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہدایت کو چھین لے اور اس کو گمراہ کر دے. اسی لیے ہم جو بھی عبادت اللہ رب العزت کی کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے 5 وقتہ صلوات کی صورت میں ہو، صیام کی صورت میں ہو، یا نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان میں سے کسی بھی کام کی صورت میں ہو، یا کسی کے اوپر اگر ہم صدقہ کرتے ہیں یا اپنی جیب سے کچھ خیرات کرتے ہیں اسے صدقے کے طور پر یا زکوٰۃ کے طور پر، تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس لائق بنایا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس پر ہم جتنا زیادہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں میں اور اپنے فضل و کرم میں مزید بڑھا دے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم اللہ رب العزت کی شکر گزاری کرو گے، اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید نوازے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان نعمتوں میں اور یہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر انعامات کیے ہوئے ہیں، اگر ہم اس میں زیادہ سے زیادہ کیا چاہتے ہیں؟ زیادتی ہو، زیادہ سے زیادہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر نازل ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کے اوپر شکر ادا کریں. تو آپ کا جو سوال تھا صبر کے متعلق، اس میں جو صبر کی 3 قسمیں بتائی گئی تھیں، پہلا کون سا صبر تھا؟ اللہ رب العزت کی اطاعت کے اوپر صبر کرنا. ابھی سے اتنا گرم پہنے. ایک بار ہم چلے گئے تھے مسجد پہن کر وہی تراویح میں، تو چکر آ گئے تھے بیچ میں، حالانکہ وہ مل نہیں رہی تھی تو لا اعلان کی تھی. ہاں، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر صبر. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر صبر کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کے اوپر صبر کیا جائے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوامر کے اوپر صبر کرنا. دوسرا کیا تھا؟ ہاں، کس طرح سے؟ ہاں، صبر یہی ہے کہ آپ جو بات ابھی ہم لوگ کی چل رہی تھی اس کو شروع ہونے سے پہلے میٹنگ، وہ کیا چل رہی تھی کہ انسان کی فطرت کے اندر یا انسان کے اندر کیا چیزیں پائی جاتی ہیں؟ کچھ چیزیں، اس میں کون سی چیزیں آپ لوگ گنا رہے تھے ابھی؟ ایک تو سستی ہے، کاہلی ہے، کوتاہی ہے، جلد بازی ہے، آرام ہے. ہاں، ہم لوگ کا جسم کیا چاہتا ہے؟ آرام چاہتا ہے. تو اسی لیے 5 وقتہ صلوات کے لیے جانا مسجد کی طرف، اس میں بعض مرتبہ کیا ہوتی ہے؟ کوتاہی ہوتی ہے اور کاہلی اور سستی سوار ہوتی ہے انسان کے اوپر. تو اس کے اوپر اپنے آپ کو روکنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو انجام دینے کے لیے اس کاہلی سے، اس سستی سے اور اس آرام طلبی سے خود کو روکنا ہے. ظاہر ہے اگر سردیوں کی راتیں ہیں یا نارملی بھی اگر فجر کے لیے آپ لوگ دیکھتے ہیں کتنے لوگ مساجد سے غائب رہتے ہیں. وہ کیوں غائب رہتے ہیں؟ کیونکہ نیند کا غلبہ ان کے اوپر ہوتا ہے اور وہ نیند کے ساتھ اپنی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو ایک شخص اگر اپنی نیند سے خود کو روک رہا ہے صرف کس لیے کہ اسے فجر کی نماز ادا کرنے جانا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کے اوپر صبر کر رہا ہے. تو یہ صبر جو ہے جو اللہ رب العزت کی اطاعت کے اوپر کیا جاتا ہے، یہ سب سے بہتر اور افضل صبر ہے صبر کی اقسام میں. دوسرا کیا تھا؟ ہاں، یہ کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں کو کرنے سے روکا ہے اس کے اوپر صبر کرنا. تو پہلا صبر کس سے ریلیٹڈ ہو گیا؟ اوامر سے، اور دوسرا نہیں سے. سمجھ رہے ہیں؟ نواہی جو ہیں جس سے روکا ہے اس کے اوپر صبر کرنا. یعنی کہ ہر انسان چاہتا ہے لذت کو، اور کیا چاہتا ہے؟ اور کیا چاہتا ہے؟
لذتیں چاہتا ہے اپنے لیے, موج مستی چاہتا ہے, سمجھ رہے ہیں, وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ جو باؤنڈیشن لگی ہوئی ہیں شریعت کی یہ نہ ہو, بلکہ ہم کیسے رہیں, آزاد رہیں ہر بنیاد پر, سمجھ رہے ہیں. اب مان لیجیے عصر کا وقت ہو گیا تو آپ کو مسجد جانا ہے, یا مغرب کا وقت ہو گیا تو آپ کو مسجد پہنچنا ہی پہنچنا ہے. عصر میں تو یہ رہتا ہے, کچھ مساجد میں ٹائم جو ہوتا رہتا ہے ڈیفرینٹ رہتا ہے, تو آپ اپنے کام نپٹا سکتے ہیں, لیکن مغرب میں تو ایسا نہیں ہے نا. تو جیسے ہی مغرب کی نماز ہونی ہے سب سے پہلے آپ کو کہاں جانا ہے, مسجد کی طرف دوڑ کر جانا ہے. تو اس کے اوپر آپ کو کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. تو لیکن ایک انسان کیا چاہ رہا ہے اس وقت, وہ اپنے لیے لذت والے کاموں کو پسند کرنا چاہ رہا ہے, سمجھ رہے ہیں, لیکن اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ گناہ کو بھی کر لے, گناہ کے ان کاموں کو بھی ادا کر لے, اور پھر بعد میں جا کے مسجد میں نماز بھی پڑھ لے مغرب کی, کیونکہ وقت نہیں رہے گا. تو اپنے آپ کو ان سارے گناہوں سے بچانا ہے, اور یہ صرف مغرب کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے. اب یہ نہ ہو کہ ہم نے کہا ہے گا تو عصر میں اس کام کو انجام دیا جائے کہ چلو گناہ کے کام کر لیتے ہیں, پھر دوسری مسجد میں جہاں نماز ہوتی ہے وہاں جا کر نماز کو ادا کر لیں گے. تو یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے, بلکہ صرف سمجھانا مطلب ہے آپ کو, سمجھ رہے ہیں. تو اپنے آپ کو ان تمام تر گناہوں سے بچا لینا, یہ کیا ہے, اور گناہوں سے بچانے کے اوپر اپنے آپ کو کیا کرنا, صبر کرنا, کنٹرول کرنا اپنے اوپر. تیسرا صبر کیا تھا, یعنی کہ جو تقدیر میں آپ کی مشکلات اور مصائب لکھے ہوئے ہیں, یعنی تقدیر میں جو بھی مشکلات مصائب آپ کے اوپر لکھے ہوئے ہیں, جب وہ آپ کے اوپر آئیں تو آپ کو اس پر کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. ایک فقہی سوال تھا ہمارا, جو آپ نے عصر کی نماز کے متعلق بتایا ٹائم الگ الگ, لیکن پہلی اذان جو سب سے پہلے اذان ہوتی ہے وہ ہمیں سنائی دی ہے, تو ہم پہ اس کو جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. ہاں, اصل میں بلوغ المرام کی جو شرح لکھی ہے, کیا نام ہے ان کا, شیخ ابو عبداللہ الفوزان کر کے ایک ہیں انہوں نے, اس میں اگر آپ پڑھیں گے, آپ کو عربی آتی چونکہ تو وہاں سے پڑھ سکتے ہیں, وہاں بہت ہی نفیس بحث اس پہ کی گئی ہے, سمجھ رہے ہیں. اور منحۃ الالہیہ ایسی کچھ نام ہے, ٹھیک سے دھیان نہیں آ رہا, ہم وہ آپ کو بھیج دیں گے, بلکہ کتاب ہی بھیج دیں گے ہم آپ کو. اور تو اس میں بہت اچھے سے اس پہ بات کی گئی ہے. اس پہ پھر آگے جا کر جو پورا نچوڑ نکالا گیا ہے, پھر یہ نکالا گیا ہے کہ جس مسجد میں آپ کو نماز ادا کرنی ہے, سمجھ رہے ہیں, جیسے اذان کے جواب کے اوپر بات ہے, تو ایک ساتھ دیکھا ہوگا عصر میں یا کسی بھی وقت بہت ساری مساجد سے اذانیں جو ہوتی ہیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب بندہ کنفیوز ہوتا ہے کس کا جواب دیں کس کا نہیں دیں, ٹھیک ہے, ایک چھوڑتا ہے دوسری شروع ہو گئی, پھر حی علی الصلاۃ کی کئی جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں, تو کس کس پہ دے گا. تو اس پہ یہی توضیح کی گئی ہے کہ جس مسجد میں آپ کو نماز ادا کرنے جانا ہے اس مسجد کی اذان کی آپ جواب دیں گے. میرا جواب سے معنی یہ تھا کہ وہاں جا کے ہاں, تو وہیں جا کر جماعت میں جڑیں گے آپ, سمجھ رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے, لیکن یہ ضروری کب نہیں ہے, جب بہت سارے ہاں, جب آپ کی حاجات نہیں ہوں, سمجھ رہے ہیں, کیونکہ حاجات کی بنیاد پر پھر آپ جا سکتے ہیں. کیونکہ علماء کیا کہتے ہیں کہ اگر ظہر کے وقت میں آپ داخل ہو گئے, اور ظہر کے وقت کے پاس آپ کے پاس اتنا وقت تھا, کوئی ایسا کام نہیں تھا جس میں آپ, ہاں, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے, مان لیجیے 1 بجے آپ کی نماز ہوتی ہے ظہر کی مسجد میں, لیکن اب آپ نے بجا لیا کتنا, 2 بجا لیا, اور یہ جو 1 سے 2 کا وقفہ تھا اس میں آپ کو کوئی ایسے ضروری کام نہیں تھا جس میں آپ بزی ہوں, یعنی کہ آپ اگر چاہتے تو اس نماز کو ادا کر سکتے تھے مسجد میں, لیکن 2 بجے کیا ہوا, ملکن موت آئی اور آپ کو چلے گئے, آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اس نماز کے متعلق آپ سے سوال ہوگا, سمجھ رہے ہیں, کہ آپ نے اس کو قضا کیوں کیا, آخر کیوں نہیں ادا کیا. اس لیے تو جیسے ہی نماز ہو سب سے پہلے کیا کرنا ہے, ہاں, سب سے پہلے نماز کو ادا کرنا ہے مسجد میں جا کر. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا عذر نہیں ہے شرعی جس کی بنیاد پر آپ نماز میں تاخیر کر سکتے ہیں, اور ویسے بھی اول وقت نماز پڑھنا یہ تاخیر سے پڑھنے سے افضل ہے. ایک سوال آپ کا وہ بھی تھا جو بلوغت کو لے کر, نماز کی شرائط کو لے کر, وہ کیا مسئلہ تھا. دیکھیے, ہم نے شروع میں 2 باتیں آپ لوگ کو بتائی نہیں, اور اگر اسے آپ مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو بہت سارے اختلافات سے بچ جائیں گے, سمجھ رہے ہیں. چونکہ آپ لوگ مطالعہ کرتے رہتے ہیں الحمدللہ, اور پڑھتے رہتے ہیں, جیسا پتہ چلتا ہے آپ لوگ کے سوالات سے اور یہاں بیٹھنے سے. تو 2 باتوں کو ہمیشہ سختی کے ساتھ اپنا ایک اصول بنا لیجئے, سمجھ رہے ہیں. فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں نا, فنڈامنٹل لا, اس میں شامل کر لیجئے. وہ کیا کہ ایک ہم پیروی ہمیشہ کس کی کریں گے, دلیل کی, سمجھ رہے ہیں. اور دوسرا کیا بتایا تھا,
کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے جس میں دونوں طرف دلائل آپ پاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو پھر کیا کریں گے؟ ہاں نہیں, سیفر تو لیں گے, لیکن اس میں کیا رہے گا آپ کا موقف؟ سامنے والے کو آپ غلط نہیں ٹھہرا سکتے جب تک اس کا موقف کس پہ ہے؟ دلیل کی بنیاد پر ہے. جیسا ہم نے کہا تھا کہ کتاب العلم میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے. تو ان دو باتوں کو جب تک آپ پکڑے رہیں گے تو آپ کہاں رہیں گے؟ ایک سیف سائڈ میں آپ رہیں گے. جمہور ہمارے لیے وہ نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, کیا نہیں ہے؟ دلیل نہیں ہے. جیسا ہم نے کہا ہے کوئی بھی عالم آپ کے لیے دلیل نہیں ہے. عالم کیا ہے؟ دلیل کی طرف دلیل ہے, لیکن وہ بے نفسی ہی خود دلیل نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ ان کی بات کو اگر انہوں نے کہا ہے تو لے لیں. جیسے جیسے آپ لوگ مطالعہ کریں گے آگے تو دیکھیں گے کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جس میں جمہور ایک طرف ہیں لیکن پیروی کس کی گئی ہے؟ دلیل کی, چھوڑا گیا ہے. جیسے کہ عورت کے کفن کے مسائل ہیں, اس میں کتنے کپڑے ہونا چاہیے؟ 5. یہ کس کا موقف ہے؟ یہ جمہور کا موقف ہے. اور کس بنیاد پر ہے؟ ضعیف دلیل کی بنیاد پر ہے, سمجھ رہے ہیں. جبکہ ویسے کتنے ہونا چاہیے؟ 3. اور یہی موقف جو ہے صحیح ہے. کس کی بنیاد پر؟ دلیل کو اگر آپ دیکھیں گے. لیکن جمہور کدھر گئے؟ 5 کی طرف گئے عورت کے لیے. اسی طرح سے طلاق بالحلف, یعنی کہ قسم اٹھا کر طلاق کا کہنا, اس میں جمہور کدھر گئے کہ طلاق ہو جاتی ہے. جیسے کہ کوئی شخص یہ کہے اپنی بیوی سے کہ اگر آج تم مارکیٹ گئیں تو تمہیں طلاق ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ ہے قسم بالحلف. یا آج تم نے سبزی میں یہ بنا لیا, یہ کھانے میں یہ چیز بنا لی, ڈش میں یہ ڈش بنا لی, تو تم کیا ہے, تمہارے اوپر طلاق ہو جائے گی. تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ شریعت کے ساتھ مذاق کرنا نہیں, مذاق کرنا کیوں ہے؟ یہ مذاق میں داخل نہیں ہے یہ, کیونکہ طلاق بالحلف کا ہیں مسائل. تو یہ کیا ہو جائے گا بتائیں؟ یہ کنڈیشن لگائی جا رہی ہے نا عورت کے اوپر. تو جمہور اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ طلاق کیا ہوگی؟ واقع ہو جائے گی. لیکن صحیح قول کیا ہے کہ نہیں ہوگی. کیونکہ اس لیے طلاق میں کس چیز کا دیکھا جائے گا؟ جو آدمی ہے جو طلاق دے رہا ہے, شوہر جو ہے, اس کی نیت کا فعل کو دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے. مان لو اس کی طلاق کی نیت نہ ہو, لیکن اس نے صرف کس بنیاد پر یہ کہا ہے, یہ جو کنڈیشن اس نے لگائی کس بنیاد پر لگائی ہے؟ صرف دھمکانے کے طور پر, ہاں, روکنے کے لیے یا دھمکانے کے لیے, تو اس کی نیت کو شامل کیا جائے گا. لیکن جمہور میں سے یہ ائمہ اربعہ جو ہیں, جمہور ائمہ اربعہ کی ہم بات کر رہے ہیں, جمہور جب بھی ہم یہاں پر بول رہے ہیں تو ائمہ اربعہ مراد لے رہے ہیں. تو ائمہ اربعہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ نیت کو کنسیڈر نہیں کریں گے, بلکہ وہ کیا کہیں گے کہ طلاق ہو گئی ہے. اسی طریقے سے ہم لوگ جب صف بندی کرتے ہیں تو ہم لوگ ٹخنے سے ٹخنے اور قدم سے قدم ملاتے ہیں, لیکن ائمہ اربعہ کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, وہ نہیں مانتے ہیں اس کو. تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ائمہ اربعہ جو ہیں نہیں لیتے ہیں. اور جو آپ نے بھیجا تھا وہ کلپ, حالانکہ ہم اسے سن نہیں پائے ہیں کیونکہ وقت نہیں تھا ہمارے پاس, شیخ سلیمان الروحیلی کی وہ کتاب انہوں نے ہمیں خود پڑھائی ہے, سمجھ رہے ہیں, اور اس کا سرٹیفکیٹ بھی ہمارے پاس الحمدللہ, اس کلاس کے بعد دکھا دیں گے ہم. تو وہ ہمیں لاسٹ ایئر پڑھائی تھی انہوں نے, اور اس میں ہماری ان سے بات بھی ہوئی تھی واٹس ایپ کے اوپر ہی. اور وہ چیٹ پتہ نہیں اس میں ہوگی یا نہیں ہوگی, کیونکہ موبائل ابھی بیچ میں خراب ہوا تھا, تو کافی چیٹس جو تھیں چلی گئی ہیں. تو کئی اس میں صرف اسی موضوع پر, اس پہ تو بات نہیں ہوئی تھی, لیکن اور بقیہ موضوعات تھے جن پہ لے کر اس سے ہماری چیٹ ہوئی تھی واٹس ایپ پہ شیخ سے. تو ابھی دیکھ لیں گے, وہ بھی اگر ہوتی ہے تو دکھا دیں گے. تو اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہو پچھلے درس سے تو پوچھ لیں, کیونکہ کنفیوز نہیں ہونا ہے. جیسے آپ کا تھا یہ, اس کو لے کر, صبر کی اقسام کو لے کر, اور کسی کا کچھ ہو, کیونکہ بھلے ہی تھوڑا پڑھیں لیکن کیسا پڑھیں؟ پختہ پڑھیں, سمجھ رہے ہیں, جو یاد رہے. جی شیخ, آپ نے بتایا تھا کہ جیسے ایک آپ نے ایک ایگزامپل دی تھی, جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور بہت سے نہیں باندھتے, تو اس پہ ہمیں کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہیے. یا دوسری ایگزامپل اس پہ بھی ہو سکتی ہے کیا, جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اور اس میں جو انگلی کا ہے یا تو اسٹل رکھو یا پھر اسے حرکت دو, تو اس یہ بھی کیا ایک ایگزامپل ہو سکتی ہے؟ ہاں, کیوں نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ دلائل دونوں طرف ملتے ہیں نا, اس لیے کیوں نہیں ہو سکتی. ہم نے کیا کہا, جب بھی دو چیزوں میں اگر آپ کا وہ ہو رہا ہے آپس میں اختلاف, تو ہم کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے دلیل کو دیکھیں گے. پھر دلیل میں سے ہم کس دلیل کو دیکھیں گے؟ اگر اپنے لیے ہمیں چوز کرنا ہے تو کس دلیل کو ہم دیکھیں گے جو کیسی ہو؟ قوی ہو, اقوی ہو. دونوں دلائل میں سے جو قوی ہو اور اسٹرانگ دلیل ہو, اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے, سمجھ رہے ہیں.
لیکن اگر دوسرا بندہ بھی ہے وہ اسٹرانگ دلیل کو نہیں لے رہا ہے بلکہ اس کے پاس بھی دلیل ہے اور وہ اس کو لے رہا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے تو ہم اس کے لیے اپنے دل میں کوئی بغض نہیں رکھیں گے. یہ مقصد ہے کہنے کا. اسے ہم نکیر نہیں کسیں گے. ہاں ہم اسے دعوت دے سکتے ہیں, تبلیغ کر سکتے ہیں کہ دیکھو اس مسئلے میں دونوں طرف دلائل ہیں, لیکن اگر آپ ان دلائل کو دیکھیں گے تو یہ زیادہ ہیں اور ان کے ماننے والے بھی زیادہ ہیں, سیف سائڈ یہ زیادہ ہے, سمجھ رہے ہیں, اس کو آپ عمل میں لا سکتے ہیں. اس طریقے سے ہم اس سے بات کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس پہ ایک طریقے سے حجت قائم نہیں کریں گے. جیسے اپنے یہاں دائی کو آپ نے دیکھا ہوگا, وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں تم تو غلطی ہو, بس صحیح کون ہیں, ہم ہیں. تو یہ والا جو پرسپیکٹیو آپ کا آئے گا یہ نہیں چلنا ہے دعوت و تبلیغ میں کہ آپ اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھ لیں اور سامنے والے کو آپ بالکل غلط کہہ دیں. لیکن ہاں جو لوگ اس طرح سے عمل کر رہے ہیں جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, یا دلیل ان کے پاس ایسی ہے جیسے کہ وہ دلیل پیش کر رہے ہیں, لیکن دلیل کس سے پیش کر رہے ہیں, وہ نہیں یہ تو عقلی دلائل پیش کر رہے ہیں, وہ تو الگ بات ہے, لیکن دلائل ان کے کیسے ہیں جو دلیل بننے کے قابل ہی نہیں ہیں. وہ اسے یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ دلیل ہیں لیکن وہ دلیل نہیں ہے, کیونکہ دلیل کی ڈیفینیشن جو ہم لوگ نے شروع میں بتائی تھی آپ کو, اس کی بنیاد پر دلیل کون سی چیزیں ہیں جو جو مقصد اور مطلوب تک پہنچا دیں. لیکن جو ضعیف دلائل ہیں وہ کیا آپ کو وہاں تک پہنچا رہے ہیں, بلکہ کتنے ایسے دلائل ہیں جن کی بنیاد پر ہی یہ اہل الکلام میں سے لوگ تھے گمراہ ہو گئے. صرف اسی لیے اپنے مقصد اور جو تھا ان کی زندگی کا, اس سے یہ لوگ کیا ہوئے, بھٹک گئے. کس بنیاد پر؟ دلائل کی بنیاد پر. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں دلائل بھی چوز کرنے ہیں اپنے لیے بہت ہی عقل کے ساتھ, بہت سوچ سمجھ کر. اور اب اس میں عقل کس کی چلے گی؟ ہم لوگ اپنی عقل چلائیں گے دلائل کو سمجھنے کے لیے. سلف کی عقل, یعنی کہ سلف کی عقل مطلب سلف کا فہم, جس طریقے سے سلف نے ان دلائل کو سمجھا ہے. یہاں تک کچھ ہو تو پوچھیے, پھر شروع کرتے ہیں. الحمدللہ. سر مثال یہ غلط دلیل کی جیسے جو دلیل بننے کے لائق ہی نہ ہو, اس کی کوئی مثال؟ دیکھیں دلیل بننے کے لائق یہی ہے جس طریقے سے رفع الیدین کا مسئلہ جیسے کہ آپ لوگ لے لیجئے, یا بہت ہی مشہور دلیل اگر آپ دیکھیں تو جیسے کہ 12 ربیع الاول کی دلیل لے سکتے ہیں. کہ وہ اس لیے یہاں پر پیش کر رہے ہیں کیونکہ عام طور پر سبھی اس سے مانوس ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ لوگ کیا دلیل لیتے ہیں آپ کو؟ قبر پہ ٹہنی لگانا, یا ٹہنی جو ڈالتے ہیں جو قبر کے اندر جو کھجور کی اس کی بیری کی ٹہنی جو ڈال دیتے ہیں, کس بنیاد پر؟ کہ جب تک یہ سوکھے گی نہیں تب تک اس کو عذاب نہیں ہوگا. حالانکہ یہ عمل ہے کتاب التوحید میں اس کو بیان کیا گیا ہے, لیکن یہ کس کے ساتھ خاص تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جیسے وصال کی دلیل ہے, روزوں میں وصال کرنا, یعنی کہ لگاتار روزے رکھنا, یہ کیا دلیل بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی ہے. تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ دلائل کس کو پیش کر رہے ہیں. اگر وہ ضعیف حدیث سے اپنی دلائل لے رہے ہیں, یا 12 ربیع الاول کو لے کر وہ جو قرآن سے دلائل دیتے ہیں, کیا وہ دلائل بن سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مثالیں پیش کرتے ہیں قرآن کریم سے 12 ربیع الاول کو لے کر, وہ سب کیا ہمارے لیے دلائل بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے ہیں نا. اسی لیے تو دلائل کون سے ہمارے بنیں گے؟ جو بالکل پختہ ہوں گے اور کس سے ثابت ہوں گے؟ کتاب و سنت سے. سمجھ رہے ہیں؟ صحیح احادیث ہمارے لیے دلائل ہیں, حسن احادیث ہمارے لیے دلائل ہیں, یا اگر ضعیف احادیث ہیں بھی تو اس میں بھی پھر ہم شواہد تلاش کریں گے کہ کیا ان کے شواہد اس بنیاد پر ہیں جو ہمارے لیے دلائل بن سکتے ہیں. یہ دلائل ہیں ہمارے لیے. جی تو ایک ہے نا حدیث کے مذاقی طلاق ہو جاتی ہے, ہاں پھر اس کو کیسے؟ وہ تو الگ مسئلہ ہے, وہ جو ہے الگ مسئلہ ہے. یہ جمہور کی بات کر رہے ہیں نا, لیکن جمہور نے جو ہے ائمہ نے اس کو بنیاد نہیں بنایا نا اپنے دلائل میں. اگر اس سے مذاق میں تو ویسے بھی پھر بھی تو مذاق میں جو طلاق دے رہا ہے, اس پہ تو ہمارے پاس واضح دلیل ہے نا بھائی. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ نکاح ہو یا طلاق ہو یا کیا ہو رجوع, یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں. اس پہ تو ہمیں دلیل مل رہی ہے نا. نہیں انٹینشن نہیں تھا, لیکن دلیل تو ہے نا بھائی. ہمارے اوپر پیروی جو ہے کس کی ہے؟ دلیل کی ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں. اب جب مذاق کی آپ نے قید لگا دی, اس میں جب مذاق کی قید لگ گئی تو انٹینشن نہیں دیکھا جائے گا نا. انٹینشن انہی مسائل میں دیکھیں گے نا جہاں وہ مذاق نہیں کر رہا ہے, وہ تو دھمکا رہا ہے نا. یہاں مذاق کی قید لگی ہوئی ہے. اگر کوئی مذاق میں کہہ دے گا کہ تجھے طلاق ہے اور 3 طلاقیں میں نے دے دیں, یا 1 طلاق دے دی, طلاق تو ایک بھی ہے, طلاقیں اگر دے دیں طلاق ہو جائے گی, مذاق میں کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ طلاق ہو جائے گی اس کی.
क्योंकि यहाँ इंटेंशन हम क्यों नहीं देखेंगे। अब वो बाद में कहे मैं तो मजाक में कह रहा था, तो ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है ना कि मजाक में भी अगर ये 3 काम किए जाएँ तो क्या होते हैं, हो जाते हैं। तो हम इंटेंशन क्यों देखेंगे। तुम्हारा इंटेंशन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, मजाक का इंटेंशन था तो मजाक के बारे में ही तो अल्लाह के नबी ने कहा है कि ये उन कामों में से जो हो जाता है अगर मजाक में भी तुम कहोगे तो। और किसी ने मजाक के साथ शर्त लगाई क्या कि अगर तुम सब्जी लेने गई तो मजाक के साथ शर्त लगाएगा तब भी हो जाएगी, क्योंकि मजाक को मुतलक देखेंगे ना हम, भाई मुतलक देखेंगे ना, समझ रहे हैं। तुम शर्त क्यों लगा रहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुतलक मजाक का कह दिया, मजाक वो किसी भी अंदाज में करे तो तलाक वाक़ई हो जाएगी उसकी। जी जैसे अब मजाक में भी अगर दी है तो उस टाइम पे जो तलाक देते वक्त जो कंडीशंस होती हैं वो देखी जाएंगी या हो जाएगी तलाक? वो कंडीशन देखी जाएंगी। जैसे हाँ तहरत वगैरह तोहर में देनी है, वो सारी जो कंडीशंस हैं उनको सामने रख कर चलें। फिर हम लोग जो किताब पढ़ रहे थे सलासतुल उसूल वादिल्लतुहा हैं, वापस आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने रास्ते पर वापस आ गए सब तरफ से घूम घाम कर। तो मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब को बस्मला से शुरू किया था। हमने बस्मला के बारे में जाना, उसमें जो अस्माए हुस्ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ज़िक्र हुए हैं, लफ्ज़ बारी ताला जलाला अल्लाह और रहमान और रहीम, इसको हमने जाना। रहमान और रहीम के दरमियान क्या फ़र्क है उसको हमने जाना। उसके बाद में मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह ने फरमाया था इल्म, कलमा इल्म को हमने जाना। ये किससे था, इल्म से अमर का सीगा था। सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ सुनिए, ठीक है। इल्म से अमर का सीगा था और ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तंबीह के लिए, ताकि इसके आगे जो मसाइल बयान किए जा रहे हैं वो नहायत ही अहम और ज़रूरी हैं, उसको गौर व फ़िक्र के साथ सुना जाए। आगे आपने फरमाया रहिमकल्लाह, यानी कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपके ऊपर रहम फरमाए। ये क्या है मुसन्निफ़ का अपने जिनसे मुखातिब हैं, मुखातिबीन से तलत्तुफ़, यानी कि नरम दिली, मोहब्बत का पहलू, समझ रहे हैं। यानी कि आपने दुआया कलमा इस्तेमाल किया है उनके लिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपके ऊपर रहम फरमाए। फिर इसके बारे में हमने जाना था कि यहाँ पर रहमत से कौन सी रहमत मुराद है और रहमत का क्या मायना होता है। रहमत और मग़फ़िरत अगर दोनों एक साथ ज़िक्र की जाएँ तो फिर मायना रहमत का क्या मायना लिया जाएगा और मग़फ़िरत का क्या मीनिंग होगा, ये हमने जाना। आगे आपने फरमाया था अन्नहु यजिबु अलैना तअल्लमु अर्बई मसाइल, कि हमारे ऊपर 4 मसाइल का जानना ये वाजिब है। वाजिब के बारे में हमने पढ़ा, वाजिब को लुगत में क्या कहते हैं, इस्तिलाह में क्या कहते हैं ये हमने जाना। और यहाँ वाजिब की कितनी अक़साम है ये भी हमने देखा। वाजिब और फ़र्ज़ में के दरमियान क्या फ़र्क है ये हमने जाना। इसमें तो कन्फ्यूज़न नहीं है वाजिब और फ़र्ज़ में। वाजिब क्या है, जो दलील कतई से साबित हो, यानी कि कुरान करीम से और हदीस मुतवातिरा से, समझ रहे हैं। और ये क्या फ़र्ज़ क्या है, जो दलील ज़न्नी से साबित हो, समझ रहे हैं, जो कुरान से साबित ना हो बल्कि हदीस मुतवातिरा से भी साबित ना हो बल्कि क़यासात की सूरत में साबित हो, ठीक है। ये पढ़ा हमने। इसके बाद में क्या कहा, वाजिब के बारे में हमने पढ़ा कि वाजिब जी हाँ फ़र्ज़ ही कह रहे हैं, समझ रहे हैं। फ़र्ज़ किससे साबित होता है, कतई दलील से, समझ रहे हैं। और वाजिब ज़न्नी दलील से, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है बोलने में, सबकत लिसानी है। तो आगे क्या फरमाया, यहाँ पर वाजिब की हमने जो किस्में बयान करी, ऐनी और किफ़ाई। यहाँ पर जो मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह ने कहा है कि इन 4 मसाइल का सीखना हर एक के ऊपर वाजिब है, ये कौन सा वाजिब था, वाजिब ऐनी। इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर कोई शख्स इन 4 मसाइल को नहीं सीखेगा तो वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ के नज़दीक क्या होगा, गुनहगार होगा। यानी कि उससे सवाल किया जाएगा कि आखिर तुमने इन 4 मसाइल को क्यों नहीं सीखा, इनका इल्म क्यों नहीं हासिल किया। यहाँ पर एक चीज़ ऐड की जा सकती है, वो अगला मुकदमा आएगा इंशाल्लाह, फिर वहाँ बताएंगे तो वहाँ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला मसला क्या बयान किया, फिर सीखने के लिए भाई अल इल्म, समझ रहे हैं। और ये क्या था, फिर इल्म को क्या कहते हैं लुगत में, ये जाना। और इस्तिलाह में इसके बारे में हमने जाना। और क्या जाना, इल्म की अक़साम के बारे में, कितनी तरह का होता है, नहीं 6 क्यों, 2 ज़रूरी और नज़री। फिर नज़री के मरातब हैं, वो कितने हैं, 6। कौन कौन सा है, इल्म और जहल। जहल 2 तरह का होता है, जहल 2 तरह का है, कौन सा, जहल बसीत, जहल मुरक्कब, और वहम, शक और ज़न, ये हमने जाना, ठीक है। और यहाँ पर मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह ने जो इल्म को डिफ़ाइन किया वो किससे किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत और दीन इस्लाम की मार्फत, किसके साथ, दलाइल के साथ। दूसरा मसला जो बयान किया है वो क्या बयान किया था, जिसके बारे में जानना ज़रूरी है, वो क्या है, अमल, समझ रहे हैं। अमल की तारीफ़ के बारे में हमने जाना। और अमल की कबूलियत के लिए जो 3 शराइत हैं वो कौन सी थी,
نہیں، سب سے پہلے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ ایمان اور تصحیح عقیدہ. یعنی کہ انسان ایمان اس کا کامل ہو، یا ایمان کامل ہونا کیا شرط ہے، یا صرف ایمان مطلق ایمان شرط ہے؟ ہاں، صرف ایمان ہو اس کے پاس، اور عقیدہ اس کا کیسا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے. دوسری کیا شرط ہے؟ اخلاص. اخلاص کا کیا معنی ہے؟ خالص ہونا، یعنی کہ پاک کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ کھرچ کر کسی چیز کو پاک کرنے کو اخلاص کہتے ہیں. اخلاص سمجھ رہے ہیں؟ خالص کرنا. تو اخلاص ہونا چاہیے کہ وہ جو عمل کیا جا رہا ہے وہ کس کے لیے خالص کیا جا رہا ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اور تیسری شرط کیا ہے؟ ہاں، اتباع رسول. یعنی کہ وہ عمل کس کے طور طریقے پر ہونا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عمل ہونا چاہیے. تو یہ 3 شرائط ہیں کس کے لیے؟ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے. تبھی وہ عمل آپ کا قابل قبول ہوگا. اور کسی بھی عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے کنڈیشنز تو ہیں، لیکن کوئی انسان مطلق طور پر یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ہم ان 3 شرائط کے ساتھ اپنے اس عمل کو انجام دیتے ہیں تو یہ عمل ہمارا قبول ہو گیا اللہ کے یہاں. یہ کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں. دل میں یہ خوف رکھنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی عبادت کس کے ساتھ کرنی ہے؟ دل میں کتنی چیزیں ہونی چاہیے. جب ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے تو اس کے دل میں کیا کیا ہونا چاہیے اللہ کے لیے؟ رضا. رضا کیا، خوف اور خوف. چلیے، امید تو رجا ہو گئی، اور رجا ہو گئی امید، اور محبت. بنا محبت کے کیسے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ محبت، خوف اور رجا، یہ 3 پہلو ہیں جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے ہر بندے کو. یہ تینوں چیزیں انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے. ایک شخص ہے صرف محبت کے پہلو سے اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مرجی ہوگا. اچھا جی، صوفی ہوگا. ایک شخص صرف اور صرف اللہ رب العزت کی محبت کے پہلو سے عبادت کر رہا ہے، اس کے دل میں کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی امید نہیں ہے، کوئی رجا نہیں ہے. نہیں ہوگا کیا؟ صوفی کیوں ہوگا؟ نہیں، شامل کس میں ہو جائے گا وہ؟ نہیں پتا. آپ نے مرجی بولا. ایک شخص اگر رجا، صرف اور صرف رجا کے پہلو سے اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہے، یعنی کہ امید لگاتے ہوئے، تو وہ کون ہوگا؟ مرجی. سمجھ رہے ہیں؟ اور جو شخص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یعنی کہ دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دل میں محبت نہیں ہے، یا کوئی رجا یعنی کہ کوئی امید نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. امید سے کیا سمجھ رہا ہے؟ پہلے تو اسے سمجھیں. نہیں، جنت کیا درمیانی. ہاں، امید یعنی کہ ایک ہے رجا، ایک ہے محبت، اور ایک ہے خوف. محبت تو محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ کا عمل جو ہے خالص کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اور اللہ کی محبت کے ساتھ ہونا چاہیے. کوئی اور اس عمل میں شامل نہیں ہونا چاہیے. خالص محبت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. دوسرا کیا ہے؟ خوف. خوف کس چیز کا؟ ہاں، اللہ کے عذاب کا خوف اور عمل کے ناقبولیت کا خوف ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ کے عذاب کا خوف، یعنی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اور دل میں یہ خوف بھی رہے پتہ نہیں اللہ رب العزت ہماری اس عبادت کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. تو اس خوف کے ساتھ تاکہ زیادہ اچھے سے اچھے طور پر عبادت کو انجام دیا جائے. اور رجا کیا ہے؟ امید. امید کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے گا اور ہمیں اپنے عذاب سے بچا کر کس میں داخل کر دے گا؟ جنت میں. یہ اللہ تعالیٰ سے امید ہونی چاہیے. تو ایک مومن اپنی عبادت کو جب بھی انجام دیتا ہے تو اس کے دل میں یہ تینوں پہلو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی، اور اللہ تعالیٰ کی رجا بھی، یعنی کہ امید بھی. تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. تو ہم لوگ علم حاصل جو کرتے ہیں وہ صرف اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ اللہ رب العزت کی معرفت کے ساتھ اور اس کے دین کی معرفت کے ساتھ، اس کے رسول کی معرفت کے ساتھ جو بھی عبادت انجام دے رہے ہیں، بھلے ہی ہم سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے کپڑے پہن کر، غسل کر کے، اور اچھا اور بہترین عطر لگا کر، سمجھ رہے ہیں، صاف ستھرے ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو گئے، لیکن پیش ہونے کے اور اس عمل کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہیں ان کو کیا ہم پورا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟
کیا مثال دی اہل علم کی اور جاہل کی؟ جو عمل کرتے ہیں جو عمل نہیں کرتے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں؟ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے علم کا حاصل کرنا یہ تمام تر نفلی عبادات سے بہتر اور افضل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک شخص پوری رات کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، کون سی رات میں؟ لیلۃ القدر کی. اور وہیں ایک دوسرا شخص ہے وہ لیلۃ القدر کی اس رات میں ایک بھی رکعت نماز نہیں پڑھتا ہے، نہ قرآن کی قرأت کرتا ہے، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ شرعی علم حاصل کر رہا ہے. تو دونوں میں سے کون افضل اور بہتر ہے؟ جو علم حاصل کرنے میں پوری رات گزار دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ جو بھی عبادت کرے گا اللہ رب العزت کی، وہ کس کی بنیاد پر کرے گا؟ اس شرعی علم کی بنیاد کے اوپر کرے گا. تو بات کہاں چل رہی تھی؟ عمل کی. سر محبت کے اندر کیا آئے گا؟ محبت کیا ہے؟ خالص محبت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کے علاوہ کسی اور کے دل میں محبت نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کریں، بے لوس ہو کر، بنا کسی سبب کے. جیسے کہ وہ آپ نے عقیدہ پڑھا نا الولا والبراء کا، سمجھ رہے ہیں؟ الحب للہ، ہاں الحب بولے نا، بولتے کیوں نہیں ہیں؟ الحب الحب للہ ہاں فی البغض للہ، فی البغض للہ. دیکھیے سمجھ رہے ہیں؟ تیسرا بھی آئے گا آگے. تو اللہ رب العزت کے لیے صرف اور صرف ہمیں محبت کرنی ہے، اور بغض بھی کس کے لیے رکھنا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے. تو ہم اپنی محبت کو خالص کریں گے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں نماز میں تو ہمارے دل میں کسی اور کی محبت نہیں آنی چاہیے، خالص کس کی رہنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ عمل کس کے لیے ہے؟ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ادا کر رہے ہیں. لیکن فطری محبت جو ہے اس کی گنجائش ہے. جیسے ایک شخص اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے وہ اس کے دل میں ہو سکتی ہے، اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے جن سے وہ پڑھتا ہے، اپنے علماء سے، اپنے ٹیچر سے، اپنے اساتذہ سے، ان کی محبت دل میں ہو سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جس وقت وہ عمل کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو وہ کس کی محبت کی بنیاد پر ہوگا؟ خالص اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر. اس میں کوئی اور شریک نہیں ہونا چاہیے اس کی محبت میں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، مثال ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ صوفی لوگ جو ہوتے ہیں مزاروں پر جاتے ہیں، یہ کس کی محبت میں جاتے ہیں؟ کہ اللہ کی محبت میں جاتے ہیں؟ بلکہ نہیں جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اجمیر جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، کس کی محبتوں میں جاتے ہیں؟ جو بھی ان کے وہاں دفن ہیں، بڑے پیر صاحب اور یہ وہ جو بھی ہیں، خیر ان کی محبتوں میں یہ لوگ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے لیے لڑتے ہیں، ان کے نام کے جھنڈے لگاتے ہیں. تو اس لیے محبت عبادت میں کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف خالص محبت اللہ تعالیٰ کی. شرک سے نفی کا پہلو. ہاں، ہر چیز سے نفی کا پہلو. ہاں، شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے. رجا سے بھی نفی نہیں ہونی چاہیے. کس سے؟ رجا سے. رجا تو ایک الگ چیز ہو گئی نا. رجا میں تو آپ امید لگا رہے ہیں نا. محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اختیاری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن رجا جو ہے کہ وہ تو امید ہے نا. امید میں اور محبت میں تو فرق ہے نا. تو امید بھی تو پھر کس میں؟ قبر والوں سے لگانی ہے. کس سے؟ وہ تو ایک الگ فیلڈ ہو گئی نا. جیسے کہ ایک محبت ہے اور ایک امید ہے، یہ دونوں تو الگ الگ پہلو ہیں نا. محبت یہ ہے کسی سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، جیسے مان لیجیے ایک بچہ ہے وہ اپنے والد سے محبت کرتا ہے، لیکن اب وہی بچہ امید لگا رہا ہے کہ میرے والد صاحب مجھے آئی فون دلا دیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو سارے ہی والدین جو ہیں اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، یہ کیا سارے والدین اپنے بچوں کو آئی فون دلائیں گے؟ یہ مہنگے موبائل دلائیں گے؟ نہیں دلائیں گے. یہ بچے کی امید ہے. لیکن اگر وہ آئی فون نہیں دلا رہے ہیں اپنے بچے کو، یا مہنگا موبائل نہیں دلا رہے ہیں، یا اس کی ان خواہشات کو پورا نہیں کر رہے ہیں جس کی وہ امید لگا رہا ہے اپنے والد سے، تو اس سے کیا ابھی محبت کی نفی ہو جائے گی کہ میرے والد صاحب مجھے آئی فون نہیں دلا رہے ہیں اور تمہارے والد صاحب نے دلا دیا تو تمہارے والد صاحب محبت میں سچے ہیں، میرے والد صاحب جھوٹے ہیں مجھ سے محبت میں. اب آیا سمجھ میں؟ تو محبت الگ چیز ہے اور یہ امید جو ہے یہ الگ چیز ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو ہمیں لگتا ہے اس مقدمے سے آگے ہم لوگ بڑھ ہی نہیں پائیں گے. جی واجبی جو فرق ہے وہ ہمارے نزدیک تو فرق ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ فرض کو چھوڑنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، واجبات کو چھوڑنے والا فاسق ہوتا ہے. ہاں، تو جب ہماری یہ کوئی فرق نہیں ہے تو پھر اس پہ کیسے ہم لوگ سمجھیں گے اس چیز کو؟ اگر کوئی انسان مطلب اس طریقے سے دیکھا جائے واجب. پہلی بات تو یہ ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، ہم لوگ تکفیر نہیں کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ اعتدال کی راہ جو ہے اختیار کرتے ہیں. ہم لوگ تکفیری نہیں ہیں، یعنی کہ کسی کو ہم لوگ کافر نہیں کہتے ہیں کہ اس نے فرض چھوڑ دیا تو اب یہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. وہ کس بنیاد پر ہم لوگ کہیں گے؟ کسی کو اگر کفر کا فتویٰ اگر لگائیں گے تو کس بنیاد پر لگائیں گے؟ دلائل کی روشنی میں. وہ بھی کوئی ایک عالم نہیں لگائے گا. علماء کی جو پوری کمیٹی ہوتی ہے، ٹیم ہوتی ہے، اس کے سامنے جب وہ مسئلہ اس کا پیش کرا جائے گا، وہاں سے اگر فتویٰ آتا ہے اس کے لیے، جیسے غلام احمد قادیانی تھا، اس کے لیے فتویٰ آیا، سمجھ رہے ہیں، تو اس کو کہا گیا. لیکن آپ دیکھتے ہیں انجینئر علی مرزا کا رد جو ہے اہل سنت کے ہر ای عالم کرتا ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کیا آج تک اسے کسی نے بھی اس طریقے سے کہا ہے کہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا، یہ کافر ہو گیا؟ بتائیے. حالانکہ اس کے مسائل کیسے ہیں، یا رافضی جو ہیں ان کے مسائل کس طریقے کے ہیں، لیکن کیا کھلے طور پر کوئی بھی ان کے بارے میں اس طرح کا فتویٰ دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے. حالانکہ بہت سے علماء نے دیا ہے، لیکن ایک عوام الناس میں جس طریقے سے غلام احمد قادیانی کا ہے، سمجھ رہے ہیں، اسے بچہ جانتا ہے کہ یہ اسلام سے خارج ہے، اور کھلے طور پر کہا جاتا ہے قادیانی کہیں بھی دکھ جائے اگر تو چھوٹتے ہی کیا کہا جاتا ہے، کہہ رہے تم تو کافر ہو. سمجھ رہے ہیں، تم تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہو کیونکہ تم اس کے پیروکار ہو. تو یہ فرق آئے گا نا. تو ہم لوگ تکفیری نہیں ہیں. ہم لوگ تکفیر ہم کس پہ عمل، کون سے عمل پہ؟ کسی انسان نے تو فرض کا انکار کرا تو ہم نہیں لگائیں گے نا. سمجھ رہے ہیں، عمل پہ بھی نہیں، ہم نہیں لگائیں گے نا. یہ تو علماء کی جو کمیٹی ہے وہ لگائے گی. اور کیونکہ اس کا اگر دیکھا یہ مسائل جو ہم لوگ کتاب التوحید میں بہت اچھے سے پڑھیں گے، وہاں بیان ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں، کتاب التوحید میں یہ مسائل ہم لوگ اچھے سے پڑھیں گے. عمل پہ بھی اب ایسے تارک نماز کے اوپر کیا فتوے ہیں بتائیے؟ ہیں بتائیے. نہیں، اختلاف تو ایسا ہی اگر دیکھیں، جیسے کہا دلائل، اگر قوی دلائل کو آپ دیکھیں گے تو پھر کیا کہیں گے ہیں. لیکن کیا ہم لوگ تارک نماز کتنے لوگ ہیں ہماری فیملیز میں ایسے پائے جاتے ہیں، ریلیٹیوس میں، سب میں، کیا ہم لوگ انہیں کافر سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے ہیں. ہاں، عمل کو کہیں گے، عمل کو کہیں گے، عامل کو نہیں کہیں گے. جیسے کہ نماز کا ترک کرنا، جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دینا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے. جادو کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. لیکن جادو کرنے والے کو کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ عمل کی تو ہمیں دلیل مل رہی ہے نا. ہاں، متعین طور پر نہیں کہیں گے ہم کسی کو، مطلق طور پر کہیں گے. تو کفر کا فتویٰ ہمیشہ مطلق لگتا ہے. مقید یا متعین تبھی لگتا ہے گا، اور وہ کب لگتا ہے؟ جب فتویٰ کا سوال کیا جائے علماء سے کہ فلاں شخص ہے، اس کے یہ نظریات ہیں، یہ عقائد ہیں اس کے اوپر، اور وہ ان کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے کہ ہاں میرے عقائد یہ ہیں، کھلے طور پر بنا کسی اس کے. پھر وہ علماء کے پاس جائے گا، علماء کی جو پوری ٹیم ہے، پھر وہاں سے فتویٰ اس کے خلاف آئے گا، پھر اس پہ ہم لوگ بات کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پھر ہم لوگ نے تیسرا مسئلہ جو پڑھا تھا وہ کیا پڑھا تھا؟ دعوت کے بارے میں. دعوت کیسے دینی ہے یہ سب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. چوتھا مسئلہ کیا تھا؟ دعوت اور تبلیغ میں فرق بھی ہم لوگ نے جانا تھا. دعوت کس کے اوپر ہے اور تبلیغ کس کے اوپر ہے، اور دعوت و تبلیغ کس کی بنیاد پر کرنی ہے؟ بصیرت میں کی بنیاد پر. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ علم کی روشنی میں. جس کے پاس علم نہیں ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ اگر ایک انسان کے پاس علم نہیں ہے، پھر وہ دعوت کے میدان میں اترتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ نقصان پہنچائے گا جماعت کو، جماعت المسلمین کو نقصان پہنچائے گا، مسلمانوں کو. اسی لیے. اور آخری مسئلہ جو تھا وہ کیا تھا؟ صبر. ہاں نہیں، صبر پڑھا تھا. صبر کے بارے میں ہم لوگ نے بات کر لی تھی، اس کے لغت میں بھی معنی دیکھ لیا تھا، اور اصطلاحی معنی بھی ہم لوگ نے دیکھا تھا، اصطلاحی تعریف، اور صبر کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ نے جان لیا تھا. پھر مصنف رحمہ اللہ کا جیسے کہ اسلوب رہا ہے کہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں اس کو کس کی روشنی میں کرتے ہیں؟ دلیل کی روشنی میں. دلیل کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ دو طرح کی. کون کون سی؟ عقلی اور نظری. نہیں، عقلی اور شرعی. ایک شرعی دلیل اور ایک عقلی. ہاں، عقلی نقلی بھی کہہ سکتے ہیں. نقلی دلائل جو ہیں وہی شرعی دلائل ہیں، کیونکہ نقلی دلائل کون سے ہیں؟ کتاب و سنت کے دلائل. یا ایک اور لفظ ہے اس میں، کتاب کھولتے کیوں نہیں ہے؟ کتاب کھول لیجیے آپ لوگ، کچھ تو سمجھیں گے اور رہے گا نظر میں. 2-4 لوگ کتاب کو گھیر لیں. ہاں، قطعی ہے. اور ایک ہوتی ہے سمعی. سمجھ رہے ہیں؟ سمعی کو ہی کیا کہتے ہیں؟ ہاں، قطعی. نقلی. یہ سب ایک ہی نام ہیں، یعنی کہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں. تو کس چیز کو دلیل بنایا ہے؟ مصنف رحمہ اللہ نے اوپر جو باتیں بیان کی ہیں اس کو دلیل کس کو بنایا؟ والدلیل قولہ تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی کہ سورۃ العصر کو دلیل بنایا ہے. سورہ عصر میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے عصر کی قسم کھائی ہے. یہاں عصر سے مراد کیا ہے؟ بس زمانہ یا کچھ اور بھی ہیں؟ ہاں، نماز عصر کا وقت اور شام کا وقت. شام کا وقت کئی اقوال ہیں. امام طبری رحمہ اللہ نے اچھی بات کی ہے. انہوں نے کس کو راجع کہا ہے؟ کس کو لیا؟ کہ عصر جو ہے یہ کیا ہے؟ زمانے کا ایک نام ہے. دہر. دہر کیا اللہ رب العزت کا نام ہے؟ دہر اللہ کا نام ہے. ہاں، لیکن اللہ کا نام ہے.
ہیں؟ نام نہیں ہے لیکن اللہ پاک نے اسے اپنی طرف منسوخ کیا کہ زمانے کو برا مت کرو، زمانہ میں ہوں. ہاں لیکن نام میں سے تو نہیں ہے، اسماء میں سے تو نہیں ہے نا. ہاں ہاں بس یہی جاننا تھا، اسماء میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ دہر کیا اللہ رب العزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے تو نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو دہر کسے کہتے ہیں؟ زمانے کو. تو یہ عصر جو ہے دہر کا ہی ایک نام ہے زمانے کا. تو امام طبری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہی بات جو ہے زیادہ صحیح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کس کی قسم اٹھائی ہے؟ زمانے کی. اور باقی جو اقوال کہے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ عصر کا وقت یا شام کا وقت. یہ ساری چیزیں کس میں شامل ہیں؟ یہ بھی تو زمانے میں شامل ہیں. تو اگر ہم زمانے کی ہی اگر ہم قسم کو لے لیتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ ساری کی ساری کس میں داخل ہیں؟ زمانے میں داخل ہیں. یہاں والعصر میں واو، یہ واو کس چیز کا ہے؟ واو قسمیہ. کون کون سے ہوتے ہیں حروف قسمیہ؟ کون کون سے ہیں؟ کتنے ہیں؟ ہاں. اور اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ لام کے بارے میں، لام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لام تو کئی ہوتے ہیں لام کے بارے میں. ہاں تو لام کے بارے میں کیا ہے؟ 3 اگر پڑھیں تو اسی میں پڑھے ہوں گے. الاصول میں، علم الاصول میں وہاں تک نہیں پہنچے ہیں، اس میں 3 ہی بیان کریں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس میں 3 بیان کریں. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب کہ بنیادی یہ 3 ہی ہوتے ہیں. بعض نے 4 کہا ہے، اس میں ایک فلام. یاد رکھنے کا طریقہ ہے بوتل، جو لوگ بھول جائیں ان کے لیے. بوتل، بوٹل نہیں ہوتی ہے، انگلش میں بوٹل کہہ دیتے ہیں، بوتل. تو سارے آ گئے، باؤ واؤ تالام. سمجھ رہے ہیں؟ یہ حروف قسمیہ 4. بوتل ویسے بنیادی طور پر 3 ہی لیتے ہیں. کس میں کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں؟ اصل میں وہ جو بول رہے ہیں وہ لغت کے اعتبار سے بول رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ جو ہیں عربی کی اضافت کے اعتبار سے لے رہے ہیں، تو یہ فرق ہو جاتا ہے عربی میں اور اس میں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عربی زبان جو ہے بہت فصیح ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ عربی میں ہو بہو ایسا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے جو وہ سمجھ لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ عربی زبان اگر آپ پڑھیں گے یا قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں گے تو جنہیں عربی آتی ہے وہ معنی سمجھتے ہیں جس معنی کو اگر چاہیں بھی. جیسے کہ بہت سے ایسے ایکسپریشنز ہوتے ہیں نا جو انسان کے کہتے ہیں گے نا کہ پیٹ کے اندر بات ہے لیکن زبان پر نہیں آ رہی ہے، تو وہ یہ والا معنی ہوتا ہے عربی کے بعد پھر کہ ہم جو ہے اسے کسی بھی اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں بھی تو وہ جو جذبات ہیں یا وہ جو صحیح بالکل پرفیکٹ میننگ جو نکلتا ہے وہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے اسے. جیسے کہ فیلنگس ہوتی ہیں کسی کے لیے، بہت ہوں، سب کچھ ہوں، ہم ان الفاظوں کو ہم چن ہی نہیں سکتے جس سے ہم انہیں ایکسپلین کر سکیں، لیکن ہم سمجھ لیتے ہیں اس سے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں یہ فرق پڑ جاتا ہے پھر. تشریح جو ہے اس میں یہاں پہ یہ ہے نا کہ ہاتھ میں وقت اللہ کی. ہاں بھائی اللہ کے اختیار میں تو ہر ایک چیز ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے اختیار میں تو ہر ایک چیز ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے پلٹتا رہتا ہے وقت کو اور ہر چیز کو. تو کیا فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے؟ زمانے کی یہاں پر قسم کھائی ہے اور پھر کیا کہا؟ ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان کس میں ہیں؟ خسارے میں ہیں. یہ ان الانسان میں ال کس کا؟ انسان میں الانسان، اس میں ال کس چیز کا ہے؟ معرفہ کا ہے الانسان. پھر تو ایک پرٹیکولر انسان ہو جائے گا کوئی. ان الانسان، انسان میں ال کس چیز کا؟ پوری قومیت کی بات ذات انسانی مطلب آپ پہنچے الحمدللہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جنس انسانیت کے لیے ہے، جنس کا ہے، یعنی کہ استغراق یہ ال جو ہے استغراق کا ہے. جیسے الحمدللہ میں الحمدوں میں ال جو ہے وہ کون سا ہے؟ استغراق کا ہے. یعنی کہ جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العزت کو شامل ہیں. اسی لیے الانسان میں تمام انسان شامل ہیں، یعنی کہ تمام کے تمام انسان کس میں ہیں؟ خسارے میں ہیں. خسارہ مطلب نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے استثناء دیا ہے 4 لوگوں کو. پہلا کون سا ہے اس میں؟ جو ایمان لے کر آئے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے. یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ کسی چیز کی تصدیق کرنا، اس کا اظہار کرنا اور دل میں ماننا اور عمل سے ظاہر کرنا. ہاں لیکن ایمان ہے کیا؟ چلیں ایمان تو یہ ہو گیا، ایمان تصدیق کے معنی میں ہے، یعنی کہ تصدیق کرنا، دل سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور
عمل کرنا اس پر عمل کرنا، یہ ایمان ہو گیا، مان لیجئے. لیکن یہاں پر ایمان کس چیز سے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ جو سورہ عصر میں یہ جو 4 مسائل کا استثناء دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ جو 4 صفت بتائی ہیں، ان لوگوں کو کیا دیا؟ استثناء دیا ہے. یعنی کہ یہ خسارہ اٹھانے والے نہیں ہوں گے جس کے اندر یہ 4 صفت پائی جائیں گی. یعنی کہ 4 میں سے کسی کے اندر اگر صرف 3 صفت آئیں تو ایک انسان ہے اس کے اندر کیا ہے؟ 3 صفات پائی جاتی ہیں، چوتھی نہیں پائی جاتی ہے، تو وہ خاسرین میں سے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک حد تک کیا ہیں؟ کیا چانسز ہو سکتے ہیں؟ 75%. میتھس لگانے تو 75%. ہاں 4 چیزیں. ہاں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گروہ بندی ہے. یعنی کہ مسلمانوں کی بھی آپس میں کیا ہے؟ گروہ بندی ہے. تو وہ گروہ بندی کیسے ثابت ہوگی پھر؟ کہ کون کتنا احکام. نہیں، اب یہ عقل تھوڑی نہیں چلے گی کہ کون کتنا احکام پر. یہ گروہ بندی اگر کہا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ گروہ بندی کی ہوئی ہے مومنین کی، مسلمانوں کی، کہ یہ گروہ میں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن کریم سے. ہاں، اب وہ کون سی آیت ہے جس میں 3 گروہ کا ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ 3 طرح کے مسلمان ہیں؟ نہیں بھائی. ہاں جی حضرت، آپ نے تو انہوں نے ہمارے ساتھ کون سی کتاب پڑھی ہے؟ اصول السنہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی. وہاں ہم نے یہ سوال کرا تھا شروع کے درس میں، اور کتاب ہماری تقریباً کافی ٹائم میں ختم ہوئی وہ. لیکن یہ سوال ہم نے ان لوگ کو بطور ہوم ورک دیا تھا، لیکن وہ جواب نہیں آیا ان لوگ کا. کتاب ختم ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد ایک دن واٹس ایپ ہم کھولتے ہیں تو وہ آیت لکھی ہوئی آ رہی ہے، ان حضرت نے بھیجی تھی وہ آیت نکال کر. سمجھ رہے ہیں کہ یہ والی آیت تھی وہ جس میں 3 گروہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے مسلمانوں کے. تو آپ لوگ یہ ہوم ورک لکھ لیں، اسے تلاش کر کے لائیے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو اس کو دیکھ کر آئیے گا. تو یہ جو خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو استثناء دیا ہے، پہلا کیا ہے؟ ایمان ہونا چاہیے. یعنی کہ یہ 4 مسائل جو سورہ عصر میں اب ذکر کیے گئے ہیں، اس کو ہم کہاں پر منطبق کریں گے؟ جو 4 چیزیں ہم اوپر پڑھ کر آئے ہیں. یعنی کہ شیخ رحمہ اللہ، امام الدعوہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس سورۃ العصر کو کس کے اوپر دلیل بنا رہے ہیں؟ جو 4 مسائل اوپر پڑھ کر آئے ہیں. وہ کون سے 4 مسائل ہم نے اوپر پڑھے ہیں؟ سب سے پہلا کون سا پڑھا تھا؟ علم. تو علم کے لیے آپ نے کس چیز کو دلیل بنایا؟ ایمان کو. ایمان کس چیز سے حاصل ہوگا؟ علم سے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ کیسے معرفت، کیسے پہچانیں گے اللہ کو؟ کیونکہ ایمان میں کیا ہے؟ تصدیق ہے، اور کیا ہے؟ اقرار ہے. تصدیق آپ کسی چیز کی کیسے کر سکتے ہیں؟ جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا آپ کسی چیز کی تصدیق کیسے کریں گے؟ بتائیے. اگر کوئی شخص آ کر کہے کہ باہر جو ہے بہت تیز بارش ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم بھی اس پر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ باہر بارش ہو رہی ہے؟ ہم اس بات کی تصدیق کیسے کر سکتے ہیں جب تک ہمیں نہیں پتہ ہے؟ اگر ان صاحب یہ جو بھی خبر باہر سے لے کر آئے ہیں، اگر اس کی تصدیق ہمیں کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے، تبھی تو ہم تصدیق کریں گے. تو شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پر پہلی دلیل علم کی کس سے دی ہے؟ ایمان سے. یعنی کہ علم کے اوپر دلیل پیش کری ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے. دوسری کیا چیز ہے؟ وہ عامل الصالحات، یعنی کہ عمل صالح. عمل صالح کیا ہے؟ نیک عمل. یہ نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل کیا ہے؟ جس میں پچھلی 3 شرائط جو ہم نے پڑھی ہیں، رجا، خوف اور محبت. پہلا تو یہی ہے نیک عمل کی کیا شرائط ہے نیک عمل کی؟ شروع میں ہی ہم نے بتایا کہ ایک تو عمل آپ کا کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ ایمان اور تصحیح عقیدے کے ساتھ ہونا چاہیے. دوسرا کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے. اور تیسرا کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اتباع سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے. جب یہ شرائط آپ کے اندر پائی جائیں گی آپ کے عمل میں، دوران عمل جب آپ ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر عمل کریں گے تو آپ کا عمل کون سا بن جائے گا؟ نیک اور صالح عمل بن جائے گا. کیونکہ ایک شخص ہے، مان لیجئے وہ اگر اپنی عبادت انجام دے رہا ہے، 2 رکعت صلات کو ادا کر رہا ہے وہ، لیکن اس میں اس کی نیت کیا ہے؟ ریاکاری کی ہے.
पूरी नमाज उसने इसीलिए पढ़ी है कि फ़लाँ साहब देख रहे हैं तो मुझे अच्छी नमाज़ पढ़नी है, अब लंबा रुकू होगा, लंबा सजदा होगा, समझ रहे हैं, लंबा क़याम होगा, तो क्या आप उसे अमल सालेह कह सकते हैं? बताइए, उसे सालेह अमल कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। या एक इंसान जो है बिना वज़ू के आ जाए और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, अब भले ही वो बहुत अच्छी नमाज़ पढ़े, पहली रकत में सूरतुल बकरा पढ़ दे, दूसरे में सूरह आल इमरान पढ़ दे और सुना कर आपको पढ़े, अब आप कहें, अब आप तो कह सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छी नमाज़ पढ़ी है वो ये सुनकर, उसे देखकर, लेकिन क्या उसका अमल वो नेक सालेह है? नहीं है, बल्कि वो क्या होगा? हैं? हाँ, फासिद नहीं, नमाज का हुक्म नहीं पूछ रहे हैं, वो शख्स खुद किया होगा इस फेल पर अपने, गुनाहगार होगा, क्योंकि उसे पता है बिना वज़ू की नमाज नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी वो नमाज को अदा कर रहा है। किसकी बुनियाद पर? रियाकारी की बुनियाद पर, या किसी भी बुनियाद पर, जो भी उसकी कंडीशन हो, जिसकी बुनियाद पर वो अदा कर रहा है, लेकिन वो जो शुरूत हैं उसको मलहूज़ नहीं रख रहा है नमाज की पाबंदी के लिए, या नमाज की कबूलियत के लिए जो शराइत हैं उसने उनको मलहूज़ नहीं रखा है, इसीलिए तो उसका ये नेक अमल नहीं है। तो नेक अमल होना चाहिए, यानी कि सालेह अमल होना चाहिए, और फिर क्या, हक़ की वसीयत होनी चाहिए। ये हक़ क्या है? यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हक़ लेकर आए, जो हक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं उसकी वसीयत करनी है। सिर्फ शहादतैन की वसीयत, या नमाज की भी तलकीन है, रोज़ों के बारे में भी लोगों को तलकीन करनी है, समझ रहे हैं, इसकी भी नसीहत लोगों को करनी है, सच बोलना है, झूठ से बचना है, ये तमाम काम जो भी अम्र बिल मारूफ़ के हैं और नही अनिल मुनकर के हैं, ये तमाम काम क्या हैं? किस में आते हैं? दावत व तबलीग में आते हैं, यानी कि ये करना है। और चौथा क्या है? वो तवासो बिस्सब्र, यानी कि एक शख्स जब इन सारे कामों को मलहूज़ रखेगा तो फिर उसके सामने बहुत सी मुश्किलात और मसाइब आएंगे उसकी ज़िंदगी में। एक इंसान इल्म हासिल करेगा, अब आप लोग आए हैं अपने घरों से निकल कर, कितनी मुश्किलात और मसाइब से रास्ता में दो चार हुए होंगे और यहाँ पर आए हैं, समझ रहे हैं, तो उसके अलावा फिर आप लोग इसे याद करेंगे या पढ़ेंगे, नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, इसमें मुश्किलात हैं, मसाइब हैं, समझ रहे हैं, मशक्क़त है। तो इस सब को हासिल करने के लिए या अमल करेंगे, इल्म हासिल कर रहे हैं, अमल करते हैं, उसके लिए भी मशक्क़त और मसाइब का दो चार होते हैं, आप लोग दो चार होते हैं मसाइब और मुश्किलात और मसाइब से। उसके ऊपर आपको क्या करना है? सब्र करना है। सब्र किस बुनियाद पर करना है? जो तीन किस्में बताई हैं उन तीनों किस्मों के ऊपर इंसान को सब्र करना है। तो ये मुसन्निफ़ रहीमुल्लाह ने यहाँ पर अपने दलाइल दिए हैं, किससे? सूरह असर से। इमाम शाफ़ी रहीमुल्लाह ने क्या फरमाया? तो इल्म की क्या है? इल्म की दलील आपने किससे दी है? ईमान से। और अमल सालेह की दलील, और दावत की दलील, और दावत के बाद सब्र की दलील। तो ये तमाम दलीलें जो ऊपर चार मसाइल जिनको वाजिब करार दिया है सीखना, इसकी दलील मुसन्निफ़ रहीमुल्लाह ने किसको बनाया? सूरह असर को। ये याद रहेगा ना, सूरह असर को। हाँ, शुरू में आपने क्या कहा है कि हमारे ऊपर जिन चार मसाइल का सीखना वाजिब है, उसमें से पहला क्या बताया है आपने? इल्म। और इल्म किस चीज़ का नाम है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मार्फत का, उसके रसूल की मार्फत का, और उसके दीन की मार्फत का। अब ये बात आपने जो बोली है कि ये मार्फत, ये जो तीन मारिफ हैं, तीन मार्फतें जो हैं, इसका नाम क्या है? इल्म है। ये तो ऐसी बोली है ना, लेकिन इसकी दलील क्या है? तो इसकी दलील बताइए फिर सूरह असर में, इल्लल्लज़ीना आमनू, यानी कि जो लोग ईमान लाए। तो ईमान किस बुनियाद पर लाया जाएगा? इल्म की बुनियाद पर, क्योंकि ईमान किस चीज़ का नाम है? तस्दीक का। और तस्दीक किस बुनियाद पर होगी? इल्म की बुनियाद पर। दूसरा ईमान किस चीज़ का नाम है? एक तो तस्दीक हो गई ज़ुबान से इकरार करने का, हाँ, तो ज़ुबान से इकरार किस बुनियाद पर होगा? इल्म की बुनियाद पर। और तीसरा, ईमान में क्या चीज़ शामिल है? अमल। अमल शामिल है ना। तो अमल कैसे होगा? इल्म की बुनियाद पर। आप जो फजर की सलात को अदा कर रहे हैं, क्यों अदा कर रहे हैं? क्योंकि इल्म की बुनियाद पर तो अदा कर रहे हैं आप। तो इसलिए इल्म को आपने दलील बनाया है, किसको? ईमान को। कहेंगे क्या? ये मेरी समझ में नहीं आया। इसको क्या कहेंगे? कि इल्म की दलील ईमान है या ईमान की दलील इल्म है? मतलब ये वर्डिंग समझ में नहीं आ रही। अगर इस किताब के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो दलील पहले दी जाती है या बात पहले बोली जाती है? पहले बात पहले बोल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर भी मुसन्निफ़ रहीमुल्लाह ने पहले बात ही तो अपनी बयान की है कि हमारे ऊपर चार मसाइल का सीखना क्या है? वाजिब है, ज़रूरी है। यानी कि हम नहीं सीखेंगे तो गुनाहगार होंगे, समझ रहे हैं। और उसमें जो चार मसाइल बयान करें हैं, पहला इल्म, दूसरा अमल, तीसरा दावत, और चौथा सब्र। इसके ऊपर आपने दलील बनाया है किसको?
सूरत अल असर को। इस कॉन्टेक्स्ट में हाँ। इल्म की दलील है ईमान। हाँ, इस कॉन्टेक्स्ट में शेख जी। सूरतुल असर की इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, इसको बाद अफराद दलील बनाते हैं कि अमल सालेह ईमान में दाखिल है। क्या चीज़? अमल इसमें नहीं, देखिए 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 ये जो है अमिल सालिहात, नेक अमल, ये तो ईमान के अंदर दाखिल ही आएगा ना। वो इसको इस आयत को दलील बनाते हैं कि ये आप ईमान में दाखिल नहीं है अमल सालेह। किसको? कौन कौन इस आयत मुर्जिया को। कौन? तो हम उसका जवाब देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर तो हम मुतलक बात नहीं कर रहे हैं ना। यहाँ जो बात हम कर रहे हैं वो तो इसके कंटेक्स्ट में कर रहे हैं। मुर्जिया जो दलील बनाते हैं वो तो हम आपको समझ गए, लेकिन उनको फिर जवाब दिया जाता है ना, उनको जवाब देते हैं ना हम लोग, फिर समझ रहे हैं। ऐसे तो बहुत से, जैसे वो है वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, तो इस तरह की जो आयात हैं वो तो बनाते ही हैं दलील, लेकिन उनकी दलाइल को हम किसके फ़हम पर रखेंगे? सलफ़ के फ़हम पर। सलफ़ कौन है अव्वल? हमारे सहाबा कराम। तो सहाबा कराम के फ़हम के ऊपर रखेंगे ना, इसलिए उनसे अगर आप जो दलील बना रहे हैं जिस बुनियाद पर, अगर वो चीज़ सहाबा कराम से साबित हो रही है तो ठीक है, काबिल कबूल है। लेकिन अगर वो चीज़ साबित नहीं हो रही है तो फिर क्या हम उसको लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि फिर आपका इस्तिदलाल क्या है? बातिल है, काबिल कबूल नहीं है। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने यहाँ पर क्या फरमाया है? क़ाल शाफ़ी रहमहुल्लाहु लौ मा अंज़लल्लाहु हुज्जतन अला ख़ल्क़िही इल्ला हाज़िही सूरत लकफ़तहुम। समझ रहे हैं क्या फरमाया? कि अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला सिर्फ़ इस एक सूरत को नाजिल कर देता अपनी खलकत के ऊपर तो ये उनके लिए काफ़ी होती, तो ये उनको किफ़ायत कर जाती। इमाम शाफ़ी कौन है? मोहम्मद इब्न इदरीस अश-शाफ़ी। और पूरा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इदरीस बिन अब्बास बिन उस्मान अल शाफ़ी। शाफ़ी क्यों? शाफ़ी क्यों? इनके जद अमजद में थे शाफ़ी, समझ रहे हैं? इसलिए कब पैदा हुए थे ये? 150 कहाँ? 150 हिजरी में पैदा हुए थे। कहाँ? गज़ा में। और इंतकाल 204 में। कहाँ? मक्का। मिस्र। कब गए मिस्र? कितने साल पहले? पाँच साल पहले चले गए थे मिस्र, समझ रहे हैं? और इन्होंने मुत्ता याद कर ली थी किस उम्र में? हिफ्ज़ कब करा था? कुरान करीम को हिफ्ज़ कब किया? 7 साल में। और मुत्ता इमाम मालिक 10 साल की उम्र में। जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह से इल्म हासिल करने गए थे तो उनकी मुत्ता याद थी, समझ रहे हैं? इनके उस्ताद ने इन्हें ख़त लेके भेजा था इमाम मालिक के पास कि जब जाना तो ये ख़त दे देना इमाम मालिक को। इमाम मालिक ने ख़त देखा और फेंक दिया उसे उठाकर कि अब ये वक्त आ गया है कि इस तरीके से इल्म हासिल होगा लोगों की सिफारिशों पर। लेकिन फिर जब आपका जांचा परखा तो फिर जान गए कि हाँ ये इस लायक हैं। और मुत्ता आपने उन्हें पढ़कर सुनाई तो इमाम मालिक ने सुनी उनसे, तो पढ़ते जा रहे थे, वो सुनते जा रहे थे। किसके उस्ताद हैं ये? इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के। इनके भी मानने वाले हैं बहुत से, समझ रहे हैं? साहिल अदीम क्या इन्हीं का मानने वाला है? सुनने में आया इन्हीं को मानता है, जाहिल एक नंबर का, कैसे कैसे लेकर आता है बातें हैं। हाँ, तो क्या फरमाया कि यही एक सूरत काफ़ी थी लोगों के लिए अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसको अपनी खलकत के ऊपर नाज़िल कर देता। इसका क्या मायना है? इसका मायना क्या है? यानी कि पूरे कुरान करीम की ज़रूरत नहीं थी। ये किस बुनियाद पर कह रहा है? बतौर हुज्जत तो है ये चीज़, लेकिन किस बुनियाद पर कहा है आपने? ये जो आपने फरमाया ये किस बुनियाद पर फरमाया? बयान करता है ये 4 चीज़ें कुरान का, कुरान इन्हीं 4 कामों के लिए और तफसील से निजात के लिए। हाँ, इंसान की निजात के लिए, क्योंकि अगर उसे खासरीन में से नहीं होना है तो खसारा उठाने वालों में से एक्सेप्शन के लिए ये सूरत काफ़ी है। यानी कि अगर इस पर वो अमल कर लेता तो उसके अंदर हर चीज़ पैदा हो जाती। जैसे कि ईमान लिया था तो सारी चीज़ें समझ लेता आमनू से, समझ रहे हैं? और नेक अमल करता तो नेक अमल है कौन सा? जो शराइत हमने बताई नेक अमल तो फिर वही है ना। तो इस बुनियाद पर और फिर दावत व तबलीग भी करता और क्या करता? सब्र करता। तो वो निजात पाने के लिए उसके लिए यही सूरत जो थी काफ़ी थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने क्या फ़रमाया आगे?
جنہیں عربی آتی ہے وہ اس جملے کو پڑھیں، کچھ دیکھنا ہے، یہاں سے پڑھیں. وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی باب العلم قبل القول. چلیے ٹھیک ہے، جید، ماشاء اللہ، حسن. آپ پڑھیے، آپ کو آتی ہے؟ عبارت یاد کر لیجئے اس کتاب کو. جب سے ہمارا یہ پہلا مقدمہ چل رہا ہے اتنے میں تو اگر ایک ایک لائن بھی یاد کری ہوتی تو یاد ہو گیا ہوتا. نیچے سب سے فرسٹ. وقال البخاری رحمہ اللہ. وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی باب العلم. اعراب لگے ہیں کیا؟ جی. تو پھر کیا فائدہ ہے پڑھنے کا؟ ہاں، کسی کے پاس ایسی ہے جس پہ اعراب نہ ہو؟ اس کتاب میں اعراب نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ بھی اعرابی والی ہے. اس کتاب میں نہیں ہے اعراب. اعراب کیا ہوتا ہے؟ زبر فتحہ ضمہ. بس یہ اعراب ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا اعراب. اعراب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اب صحیح بولے. حرف کے آخر میں جو حرف کی آخری علامت کو ظاہر کرتا ہے. چلیے، کیا فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے؟ یہ تھے کون امام بخاری؟ اب امام بخاری کون تھے؟ کیا نام تھا ان کا؟ بتائیں، یاد کیوں نہیں کرتے ہیں آپ لوگ بھائی؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری. جعفی کیوں کہتے ہیں انہیں؟ جعفی کی طرف ان کی نسبت کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے جد امجد جو تھے یمان جعفی کے نام پر مسلمان ہوئے تھے. اور اس دور کا یہ اسلوب تھا کہ انسان جس کے نام پر جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا تھا اسی کی طرف اس کی نسبت ہونے لگتی تھی. بخاری کیوں کہا؟ بخارا میں پیدا ہوئے تھے. کب پیدا ہوئے تھے؟ کب ہوئے تھے پیدا؟ 212. 212 بتائیں. 194 ہجری میں، 194 ہجری میں پیدا ہوئے تھے بخارا میں. یتیم تھے. اور فوت کب ہوئے؟ 256 خرتنگ میں. خرتنگ کیوں کہتے ہیں خرتنگ اسے؟ خرتنگ کیوں کہتے ہیں خرتنگ؟ ویسے تو خرتنگ ہے اردو میں خرتنگ، لیکن عربی میں غاف ہوتا نہیں ہے تو کاف لکھ دیں. گدھے زیادہ جاتے ہوں گے. اچھا، یعنی کہ آپ کے جنازے میں اتنی زیادہ بھیڑ تھی کہ تنگ ہو گئی تھی جگہ، تو اسے خرتنگ کر دیا. تو کیا فرماتے ہیں؟ باب، یہ باب ہے العلم قبل القول والعمل. کس بارے میں؟ کس بارے میں؟ علم حاصل کرنے سے پہلے ہاں، قول اور عمل سے پہلے علم کا بیان. قول اور عمل سے پہلے، کہنے اور کرنے سے پہلے علم کا بیان. یہ اس بارے میں باب ہے. کس میں باب ہے یہ؟ کہاں کا باب بیان کر رہے ہیں یہ؟ صحیح بخاری کا. کس کتاب میں ہے؟ کتاب الایمان میں ہے یہ. ہاں، کتاب العلم. کتاب العلم کی اچھا خاص بات کیا ہے. کتاب العلم کی خاص بات آپ کو بتائی تھی، کیا ہے بتائیں؟ ایک بھی حدیث اس میں فضائل علم، کتاب فضائل علم کی، کتاب العلم کی. کتاب العلم میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بھی حدیث علم کے فضائل کے اوپر بیان نہیں کی ہے. کیوں نہیں کی؟ بتا. کیونکہ ان کی شرط کے اوپر کوئی حدیث نہیں تھی. امام بخاری کی جو شرائط ہیں اس کے اوپر کوئی بھی حدیث انہیں نہیں ملی جس کو وہ شامل کرتے کتاب العلم میں، فضائل علم میں. ہاں، تو کیا کہتے ہیں کہ یہ باب ہے اس بارے میں کہ کہنے اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کیا جائے. دلیل اس کو کیا بنایا ہے آپ نے؟ فعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. کیا معنی ہوا؟ فعلم، جان لو. یہ فعلم کیا ہے؟ علم سے ہی تو ہے فعلم، یعنی کہ جان لو. کیا جان لو؟ لا الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے.
علاوہ اور سوا میں کیا فرق ہے؟ علاوہ اور سوا، اردو کا لفظ علاوہ اور سوا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اردو کتب میں بہت غلطی ہوتی ہے، کئی جگہ یہ علاوہ لکھ دیتے ہیں، کئی جگہ اور مسائل میں علاوہ سے کیا معنی ہوتا ہے؟ علاوہ میں اور بھی شامل ہے۔ ہاں، علاوہ میں دونوں چیزیں شامل ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ پہلی چیز بھی شامل ہے اور دوسری بھی شامل ہے، اور سوا لگا دیا تو اب انکار ہے دوسری چیز کا، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی اب صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ باقی جتنے ہیں وہ کیسے کون ہیں؟ باطل ہیں، عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ لیکن اگر علاوہ کر دیا یہاں پر تو معنی کیا ہوگا؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی عبادت کے لائق ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر معبود ہیں وہ بھی عبادت کے لائق ہے، تو پھر معنی یہ ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ آگے تو نہیں آ رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہاں، معبود نہیں ہے۔ کوئی معبود نہیں تو یہاں پہ تو ایگزامپل کے طور پر لے رہے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر نہیں کون سی؟ نہیں تو بھی دو طرح کی ہوتی ہے بھائی، نہیں بھی دو معنوں میں ہوتی ہے، جیسے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے عموم کو عموم پر ہی رکھیے، کس پر رکھیے؟ عرف کے لحاظ سے، عربی اور اردو کو مکس مت کریے۔ تو کیا فرمایا آپ نے؟ اس کو دلیل بنایا کہ فعلم جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو یہاں کس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرائرٹی دی ہے؟ پہلے علم کو، یعنی کہ جان لو۔ آگے کیا کہا؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہ کی مغفرت کرتے رہیے، یعنی کہ جو بھی آپ کی خطائیں ہیں ان کی مغفرت کرتے رہیں، اپنے خطاؤں کی مغفرت کریں۔ تو یہاں پر کس چیز کو پہلے مقدم کیا؟ جاننے کو، اسی لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان جان لے، اور جانے کا کیسے؟ جاننا کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، یعنی کہ پہلے انسان علم حاصل کرے، اس کے بعد میں گواہی دے، شہادت دے، عمل کرے، سب کچھ کرے، لیکن پہلے کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، جاننا۔ اسی لیے آگے کیا فرمایا؟ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، اسی لیے اس کو شروع کیا ہے کس سے؟ علم سے، سمجھ رہے ہیں؟ قبل القول والعمل، کہنے اور عمل کرنے سے پہلے۔ چلیں الحمدللہ ہم لوگ کا پہلا مقدمہ تو اللہ اللہ کر کے کمپلیٹ ہوا کتاب کا۔ یہاں اگر ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے لیکن بغیر علم حاصل نہیں کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، تو وہ کس کی صفت ہے؟ یہ کس کے مشابہ ہے؟ وہ نصارہ کے، کیونکہ نصارہ کی صفت کیا ہے؟ ہاں نہیں، صفت کیا ہے؟ بغیر علم کے عمل کرتے ہیں، اور جو شخص علم ہوتے ہوئے عمل نہ کرے وہ کس کے مشابہ ہے؟ یہود کے، کیونکہ یہود کیا کرتے ہیں؟ ہاں، عمل نہیں کرتے ہیں، اسی لیے مغضوب میں ہر ایک وہ شخص شامل ہے، کون؟ مغضوب میں ہر وہ شخص شامل ہو جاتا ہے، کون؟ ہاں، جو علم کے باوجود عمل نہ کرے۔ اور ضالین میں کون لوگ شامل ہوں گے پھر؟ آپ شروع میں ایک کتاب کا نام لے رہے تھے، کس کا؟ کچھ دن پہلے ملخص الفقہ کا، اس میں شروع میں مقدمہ پڑھیے گا، وہاں شیخ صالح الفازان کا ہی غالباً مقدمہ ہے، اس میں اسی کنٹیکسٹ میں بہت اچھی باتیں لکھی ہیں انہوں نے، وہ پڑھیے گا اگر ہو تو، اس میں اگر دیا ہو تو۔ اچھا، بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو انسان اپنی فطرت کے طور پر جانتا ہے، جیسے وہ چیزیں کون سی ہیں؟ یعنی کہ اسے ان کے متعلق علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو شروع میں ہی بتایا تھا ہم نے آپ لوگ کو۔ علم جو دو طرح کا ہوتا ہے، کون سا؟ ہاں، ضروری اور نظری، زوا کے اوپر کیا ہے؟ زبر، علم نظری نہیں۔ تو یہ ضروری علم جو ہے یہ کیسا علم ہے؟ اس کے بارے میں بندہ خود بخود جانتا ہے، یا ایک علم وہ ہے جو انسان کی فطرت کے اندر ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو وہ سمجھتا ہے۔ یہ اس کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ہاں،
فطرت اسلام کے اوپر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ خالق و مالک اور رازق جو ہے وہ ایک الہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو بعد میں اس کو پھر کنفیوز کر دیا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اسے اس کی فطرت سے ہٹاتے ہیں اس کے والدین، تو وہ پھر بن جاتا ہے اور دیگر قوموں میں. چلیے دوسرا مقدمہ شروع کرتے ہیں، ابھی وقت ہے 10 منٹ 15 منٹ کا. کہتے ہیں اعلم رحمک اللہ، اعلم اس کو جانتے ہیں، رحمک اللہ کو جانتے ہیں. فرمایا انہ یجب علی کل مسلم و مسلمۃ تعلموا هذه المسائل الثلاث، هذه المسائل، تعلموا ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. کیا کہتے ہیں؟ جان لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اوپر رحم فرمائے. جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ مصنف رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں 2 مرتبہ اس کو استعمال کیا ہے. کس کو؟ اعلم رحمک اللہ کو. سمجھ رہے ہیں؟ رحمک اللہ کو، اس دعائیہ کلمے کو 2 مرتبہ استعمال کیا ہے، وہ یہی دوسری مرتبہ ہے. اور تیسری بار کیا کہا؟ اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، اعلم ارشدک اللہ. پھر کیا فرمایا؟ انہ یجب علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی کہ جان لو تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے اوپر واجب ہے. کون سا واجب؟ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ کیا واجب ہے؟ جاننا کتنے مسائل کا؟ 3 مسائل کا. پہلے مقدمے میں کتنے تھے؟ 4. کون کون سے 4؟ یہ جو ہم بار بار پوچھتے ہیں یہ صرف اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو ازور ہو جائے، یاد ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اور سوال کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے توجہ کو حاصل کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں حدیث کو تو دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کتنے سوالات کرتے ہیں صحابہ سے، لیکن صحابہ کیا کہتے تھے؟ اللہ و رسولہ عالم. سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ کے رسول کو پتہ ہوتا تھا کہ صحابہ یہ جواب آئے گا صحابہ کی طرف سے، کیونکہ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے تھے، بلکہ کیونکہ ایک ادب کا جو پہلو ہوتا ہے اس پہ ایک انسان یہی جواب دے گا. اور سب سے زیادہ تربیت یافتہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، کیونکہ آپ کی تربیت کس نے کی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر آپ تربیت یافتہ ہو رہے تھے اس لیے. لیکن اس کے بعد بھی آپ کیوں پوچھتے تھے؟ کیوں سوال کرتے تھے؟ ہاں تو یہ چیزیں ہیں. تو کیا کہا کہ ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے اوپر ان 3 مسائل کے بارے میں علم حاصل کرنا واجب ہے. اور صرف علم ہی حاصل کرنا نہیں بلکہ ان کے اوپر عمل کرنا. پہلا مسئلہ کیا بیان کیا ہے؟ الاولیٰ ان اللہ خلقنا. یہاں وہ مقدمہ ہے جس کے بارے میں ہم بتا رہے تھے. یہاں مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کیا فرمایا؟ انہ یجب علی کل مسلم و مسلمۃ تعلموا ثلاث هذه المسائل. یہاں قید لگائی ہے کس کی؟ مسلم و مسلمہ کی، لیکن اوپر تو نہیں کہا. یہ کیوں نہیں کہا؟ اوپر تو صرف یہی کہا اعلم رحمک اللہ انہ یجب، اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلموا 40 مسائل. وہاں قید کیوں نہیں لگائی؟ یہاں کیوں کہا اس دوسرے مقدمے میں کل مسلم و مسلمۃ؟ وہاں تو بھی کہہ سکتے تھے یہ علی کل مسلم و مسلمۃ تعلموا 40 هذه المسائل. وہاں نہیں کہا، یہاں کہا. کیوں؟ 4 چیزیں کفار پہ بھی مکلف، مطلب کفار بھی اس کے لیے مکلف. احسن تھا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ تمام انسانیت سے خطاب ہے ایک طریقے سے کہ سب کے اوپر واجب ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کریں، جانیں اللہ تعالیٰ کو، پہچانیں. جیسے ابراہیم کا پورا قصہ آیا، ابراہیم علیہ السلام کبھی چاند کو کہہ رہے ہیں، کبھی سورج کو کہہ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر انسان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، جو اس کا رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کے بارے میں جانیں کہ وہ کون ہے آخر جس نے اسے پیدا کیا انسان کو. اس لیے پھر یہ جو مسائل ہیں یہاں خطاب کون ہے؟ مسلمان. کون سے مسلمان؟ مسلمان مرد، مسلمان عورت. کون سے؟ آزاد، غلام، امیر، غریب، تمام کے تمام. کہ ان 3 مسائل کو جانیں. پہلا کیا ہے؟ ان اللہ خلقنا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. خلقنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور یہ جو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے اوپر دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں، سمعی بھی اور عقلی بھی. یعنی کتاب و سنت سے بھی دلائل موجود ہیں اور عقلی دلائل بھی موجود ہیں. عقلی دلائل قرآن کریم میں موجود ہیں. ہاں
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ کہ تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری صورتوں کو بنایا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو یہ کون سی دلیل ہے؟ ہاں نقلی دلیل ہے، یہ سمعی دلیل ہے۔ اور کیا فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کیا معنی ہوا؟ انسان کو بنایا سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے۔ اور کیا فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے کس سے؟ تراب، مٹی سے۔ اور کیا فرمایا ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تمہیں انسان بنایا اور تم تنتشرون مطلب نشر ہو گئے، پھیل گئے، پھر تم پھیل گئے، یعنی کہ پھیلے ہوئے۔ اور کیا فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہتا ہے اور تحقیق ہم نے جن اور انس کو پیدا کیا ہے کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ یہاں یعبدون کس معنی میں ہے؟ یعبدون یہ کس معنی میں ہے؟ نہیں، حال والا عربی نہیں پوچھ رہا، اس کی تفسیر کیا ہے؟ یعبدون کس معنی میں ہے؟ یعبدون ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی کیا تفسیر کی ہے؟ یعبدون بمعنی یوحدون، یعنی کہ اللہ رب العزت کو ایک ماننا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے انسان اور جنس کو؟ تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یکتا مانے، اکیلا مانے، ایک معبود مانے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک معبود مانتے ہوئے اس کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ یہ تو اوپر جو بیان کری ہیں ساری کی ساری، یہ کون سی دلیل تھیں؟ ان اللہ خلقنا پر، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے اوپر سمعی۔ اب عقلی کیا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا معنی ہوا؟ کیا وہ کسی بھی چیز سے آگے تھے، مطلب بن گئے تھے، یا پھر وہ اپنے بنانے، یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں، یا وہ خود کو خود ہی بنانے والے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ام خلقوا من غیر شیء، تو یہ کون سی دلیل ہے؟ عقلی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقلی دلائل بھی اس کے اوپر موجود ہیں اور نقلی دلائل بھی اس کے اوپر موجود ہیں۔ کس کے اوپر؟ ہاں، ان اللہ خلقنا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب یہاں تک کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں۔ آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ خلقنا و رزقنا ولم یترکنا حملا، و رزقنا یعنی کہ اور ہمیں رزق دیا، رزق عطا فرمایا۔ رزق سے کیا مراد ہے؟ رزق کیا ہے؟ رزق کسے سمجھتے ہیں؟ رزق کیا کیا چیزیں شامل ہیں رزق میں؟ زندگی کو آسان بنایا، کھانا پینا، رشتہ داری، ہاں، اور ساری اکثر رزق سے کیا سمجھتے ہیں؟ کھانا پینا، صرف مال دولت، اولاد، بیوی، سمجھ رہے ہیں؟ بچے تو اولاد میں ہی ہو گئے شامل۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں انسان کے لیے؟ اس کا رزق ہے۔ تو اس پہ دلیل دی ہے، پھر کیا دلیل دی ہے؟ ان اللہ، ہاں دوسرا پوائنٹ نہیں، یہ تو پہلا ہی چل رہا ہے۔ ان اللہ، تین مسائل میں سے یہ پہلا مقدمے کا ہی پہلی بات چل رہی ہے۔ ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم یترکنا حملا بل ارسل الینا رسولا ومن اطاعہ دخل الجنہ ومن عصاہ دخل النار۔ یہ بھی پہلا ہی پوائنٹ چل رہا ہے، یعنی کہ جو تین باتیں آپ نے بیان کری ہیں اس میں، کہ ہر مسلمان کے اوپر، مسلمان مرد و عورت کے اوپر اس کا جاننا واجب ہے، اس میں سے یہ پہلا مسئلہ چل رہا ہے۔ تین مسائل میں سے پہلا مسئلہ ہی چل رہا ہے یہ۔ تو کیا ہے؟ قل من یرزقکم من السماء، قل من یرزقکم من السماوات والارض، قل اللہ، کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ قل اللہ، یعنی کہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تو یہ سارے دلائل کس کے اوپر ہیں؟ رزق کے اوپر ہیں۔ اور کون سی دلیلیں ہیں یہ؟ سنت سے کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ سنت رسول سے رزق کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ 40 نبوی کس نے پڑھی ہے؟
पढ़ी है वो याद नहीं। चौथी या पांचवी दलील है उसमें किससे? इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। हाँ, हदीस सादिकुल मसदूक, हदीस सादिकुल मसदूक मशहूर हदीस है, वहाँ बयान हुआ है क्या? बताएं क्या हदीस है वो? यहाँ किताब में नहीं दी है वो हदीस, पूरी हदीस नहीं दी है। कौन बताएगा? हदीस सादिकुल मसदूक तो मशहूर हदीस है बहुत। उर्दू में बताइए तो बहुत शायद। जनीन जो होता है, जनीन किसे कहते हैं? जनीन, हाँ, माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसको जनीन कहते हैं। समझ रहे? हाँ माशाल्लाह, आप पहुँच गए, समझ रहे हैं। उसमें आगे क्या आया? हाँ, बस रुक जाएं। वयुमरू बिअरबई कलिमातिन, कौन कौन से? बिकतवे रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्युन व सईदुन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Allah